حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ رستے کے اندر جا رہے تھے۔ رستے میں دیکھا کہ ایک شرابی نوجوان پڑا ہوا ہے نشے کے اندر، مکھیاں اس کے اوپر بن بنا رہی ہیں، زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کو کیا آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر اللہ کی مخلوق پر رحم والی نظر ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان ہو کر شراب پی رہا ہے تو اللہ کا بندہ۔ اس کو اٹھایا اور اس کے منہ کو دھویا، اس کی قید کو صاف کیا۔ جب وہ نوجوان نشے سے ہوش میں آیا، مدہوشی سے بے ہوشی سے ہوش کی حالت میں آیا، چونکہ وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا تھا، اور کہنے لگا آپ تو سلطنت بلخ کے بادشاہ ہو، آپ نے جو ہے سلطنت بلخ کو خیر آباد کیا ہے، بادشاہ ہو کر مجھ جیسے لاچار گنہگار ایک شرابی کو اتنی اہمیت دے رہے ہو، اتنی عظمت دے رہے ہو، اتنی عزت دے رہے ہو کہ میرے چہرے کو دھویا، میرے چہرے کو صاف کیا، میری قید کو صاف کیا۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا تم مسلمان ہو کر شراب پیتے ہو، اللہ کے برگزیدہ کیوں نہیں بن جاتے، نیک اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ! اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو کر، اتنے نیک بزرگ ہو کر، میں تو اللہ والوں کو سمجھتا تھا کہ وہ ہم جیسے شرابیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں اپنے دل کی دنیا کو بدلتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا، کہ میں آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، مراقبے میں اللہ نے ان کے اوپر یہ بات، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس روئے زمین پر اب اس شرابی جو سابقہ شرابی تھا، اس سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے خواب کے اندر یہ بات دکھلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تو نے میری وجہ سے اس کی قید کو صاف کیا، اس کے چہرے کو دھویا، تو میں نے تیری وجہ سے جو ہے اس کے دل کو دھو دیا، اس کے دل کو صاف کر دیا تیری وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہیں۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے تو کم از کم گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہماری دل کی دنیا بدل ڈالے گے۔ مسلمانوں، آج ہم نے اللہ والوں کو خیر آباد کہہ دیا، جس کے بنا پر اللہ نے ہماری دل کی دنیا کو برباد کر دیا۔ کیوں نہ کر دیا؟ کیسے نہ کرتے جب ہم نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر دی۔ اللہ والوں کو، علماء کرام کو، قرہ حضرات کو ہم بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، خدارا اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ یہ دنیا کی محبت یہ فانی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ ان کی برکت سے، ان کے فیض سے یہ دنیا آج آباد ہے۔ اللہ والے اٹھ گئے، علم والے اٹھ گئے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل اللہ، جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے کنبے والے ہیں۔ اللہ کے کنبے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اللہ ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔